حسین جملہ کیا کہہ رہے؟ فرمایا ہمارا آخری وارث آئے گا تو ہوگا کیا؟ سنتی دنیا کے علی کیا ہے؟ ارے چشم انسانیت نے نہیں دیکھا. تم نے اسے تلوار دے کے کبھی کہاں مصروف، کبھی کہاں مصروف، کبھی کہاں مصروف کر دیا. جملہ کہوں میں؟ اجازت ہے؟ فرنٹ والا مجمع نہ لے میرے. چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، مورخ کے قلم میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ کبھی سوال کرنے والے نے علی سے سوال کیا ہو، مانگنے والے نے علی سے مانگا اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. عادی میرا علم پہ ہاتھ ہے، اس کے اوپر قسم کوئی نہیں. بابا کل رات ایام عزا چل رہے ہیں، ملیر جعفر طیار سوسائٹی برے صغیر کی شیعہ کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے. مجھے مولا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی جشن پڑھ رہا ہوں، اس قسم کی خیرات تھی. یہ بندوں ہاتھوں کی لحاظ رکھنا. اور یہودی عالم دین نے مجمع سے کھڑے ہو کے کہا تھا یا علی سوال لے کے آیا ہوں، دیں گے جواب؟ فرمایا میں تو منبر پہ بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرے. اس نے کہا یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. سوال اس نے آتے ساتھ کیا یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے؟ فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. ویکھو جے لطف لینا نے تو گل کردا، جے آپ تے میں دوواں نوں بھی سورا کرنا جے تے پھر رہن دینے ہیں. میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. اب اس نے سوال بدلا، یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ اب علی کے سامنے تو چالاکی نہیں ہو سکتی. یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ فرمایا تو نے سوال بدلا ہے تو خیرات جواب بھی بدلے گی. ہادی سر چاہ میرا ویر. فرمایا میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ہے جو میرا خدا نہیں دیکھتا کہ بلا اب کونیاں چلیں، اب چٹکیاں بجیں، یہ علی نے کیا کہہ دیا، آج ہمیں بات کرنے کا موقع مل گیا. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دیکھ؟ او بندہ آیا ہی نہیں مجلس سے جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا. اور یہ علی نے کیا کہہ دیا، وہ کیا ہے جو خدا نہیں دیکھتا؟ بھری مسجد میں تمام خدائی کے سامنے سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے میرے مرشد والی نجف نے فرمایا اے یہودی عالم سن سمجھ یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. اب خدا کی قسم ایسے سوال چلتے گئے تو پھر بات سمجھنے میں آئے گی ہی نہیں، اور یہ سوال ہی چلتے رہیں گے. بات یہ کر رہا ہوں کہ علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے؟ علی کے بچوں سے اچھا کون بولے؟ خدا کی قسم یہ وہ جملے میرے امام وقت کے بارے میں 1400 سال پہلے میدان کربلا میں میرے امام حسین فرما گئے تھے. فرمایا تم آج ہم سے لڑنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو کہ ہم مٹ جائیں گے؟ فرمایا یہ دنیا جب تک رہے گی ہمارا نام رہے گا. فرمایا ہمارا ایک آخری وارث آئے گا، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے. زندگی پہلی باری پڑھتا پیا اور مولا کی قسم اتنا پریشر ہے کہ میں ڈر رہا ہوں پڑھا نہ پڑھا. حسین فرما گئے تھے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. وہ جب آئے ہادی پیر سر چاہ بہت شاعری سنیے، ذرا مصرے کا وزن کیجئے گا. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفا. میرے محترم عالم دین ہے، ذرا ریسرچر تو ویسے بھی ہیں ہی ہیں، میں مصرع پڑھوں اس کا وزن کرنا. بابا اپنے قد سے زندگی میں پہلی بار اور یاد بھی نہیں ہے، آتا گیا تو پڑھتا جا رہا ہوں. فرمایا وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. حسین فرماتے ہیں بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے. کافیہ کیا چل رہا ہے بابا؟ پہلی بار ہی پڑھتا پیا، پڑھنا بھی نہیں آتا، ڈیلیوری پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ادا کرنے ہیں. اللہ کرے اچھے سے سمجھا سکوں. انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے صاحب، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. فرمایا وہ جب آئے گا تو دن میرے بھائی ہاتھ کھولنے ہیں خدا دا واسطہ، انج بندے ٹھاڈ چ نہیں باندھے جویں تسی اینی گرمی چ بیٹھے ہو. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. یہ دیکھنا پورا مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے.
یہ وظائف الابرار میرے سر پہ ہے. میں عزت حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. اگر آج کے پورے دن میں اتنی چھوٹی بات میں کوئی ذاکر بھی اتنی لمبی تاریخ سمیٹ جائے تو میرا گریبان حاضر ہے, ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. حسین جملہ کیا کہہ رہے, فرمایا ہمارا آخری وارث آئے گا تو ہوگا کیا, وہ جب آئے گا تو دن پر چوتھا قافیہ ہادی بھائی, دن پلٹیں گے غمخاروں کے, رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے, ارے بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ نیچے نہیں, ہاتھ بلند رکھنا, تمہیں مولا کا واسطہ, ہاتھ نیچے نہیں. اور شعر سنو کیا کہا ہے, وہ جگر کاٹ کے, وہ جگر کاٹ کے. حسین فرما رہے ہیں وہ جگر چیر کے رکھ دے گا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں. بابا جی گال پتہ نہیں کتنے بھی جلدی ہے. حسین فرماتے ہیں ہمارا آخری وارث آئے گا, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. اور شامیوں سنو, یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, یا علی کہہ کے, یا علی کہہ کے. کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. پہلے کیا کہہ رہے تھے, فرما کیا رہے تھے, وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. پھر فرماتے ہیں یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا, میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مولا آپ کو سلامت, میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. ٹائم کیوں ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے, راضی. ہمیشہ جئیں آپ لوگ, ہمیشہ سلامت رہیں. میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام عزاداروں کا بے شک بے شک بے شک. انگریز نے لکھ کے توڑ کے انہیں کیا کائنات امام, کائنات امام, کیا کائنات آپ ہی بنانا رہا ہے. انہوں نے تے نوکر بھی اتنی سمجھ وچم دے, وہ تے کائنات دے وارث خدا آپ بنانا رہے تھے. آپ بنانا رہے خوشنودی امام زمان علیہ السلام, بلند الصلوات. انگریز لکھ کے قلم توڑ کے پتہ نہیں خدائی آپ ہی بنانا رہے ہیں. کھلو جاوے جے بانا نہیں, مجھے مجمع اجازت دے تو میں نے دی گل کمپلیٹ کر دا. علی سے سوال ہوا یہ دنیا بنی کیسے. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن, وہی یہودی عالم. فخلق مادۃ مصر السماء والارض ثم نظر الیها نظر الهیبۃ فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. علی فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا, پھر اس کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی پانی ہو گیا, پھر اس پانی کے اوپر نظر ہیبت ڈالی تو وہ بننا شروع ہوا. بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. علی فرما رہے ہیں بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی, جھاگ سے آسمانوں کو بناتا گیا, بخارات سے زمینوں کو بچھاتا گیا. جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو جانداروں کے لیے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی. علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے پہلا آسمان بنایا. اللہ نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ. اللہ نے دوسرا آسمان بنایا جس کا نام ہے قیدون. اللہ نے تیسرا آسمان بنایا جس کا نام ہے ماعون. اللہ نے چوتھا آسمان بنایا جس کا نام ہے فیلون. اللہ نے پانچواں آسمان بنایا جس کا نام ہے مسحرہ. اللہ نے چھٹا آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ. اللہ نے ساتواں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس. ساتویں آسمان کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوتی. علی فرماتے ہیں سن, عروس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ, اس کے اوپر ہے جنت الماوا, اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, اس کے اوپر ہے حجاب المجد, اس کے اوپر ہے حجاب الکبریاء, اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, اس کے اوپر ہے حجاب ملکوت, اس کے اوپر ہے حجاب العزت, اس کے اوپر ہے حجاب العصمت, اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش جہاں میرے رسول کی جوتی کو عرش کا تاج بنایا گیا. جنہیں سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلال کلندر. اس کے اوپر ہے بانا نہیں, بانا نہیں. اچھے کھلوتے ہی گل سنو, علی تسی تھکے ہو میں نہیں. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے وہ عرش جہاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین عرش کا تاج بنی. یہودی سینہ کوٹ کے کہتا ہے زمانہ سنے میں کوئی مسلمان نہیں, کوئی گل دے آیا, میں مسلمان نہیں,
لیکن اس نے بیان ایسے کیا ہے مجھے شک پڑ رہا ہے یا یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنائی. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حیدری. پڑھیے شعر. جی آپ جی واہ 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 واہ. دمبے تے لے آ رہے ہیں ہماری باری. اچھا مولا خیر کریں جی. کراچی تک یاد رہے گا آپ کو یہ نعرہ. فابے آئیے اللہ ربکما تکذبان علی کل ایمان نعت قرآن نعمت عظما آیت کبرا بوترابی زمینی آسمانی غدیری فقیری قرآنی ایمانی کلندری نعرہ زندہ باد زندہ باد. سلامت 16 سے 19 محرم انشاءاللہ چک بلا لوٹ آپ کو سلام کریں گے پورے کمشن میں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. بھائیوں کے پاس انشاءاللہ گجران بھی عید کی رہ گئی ہے تو اگلے سال پڑھ دیں گے روز روز سے کم نے تے راضی رہ گئے. باقی یہ انشاءاللہ باجرہ گڑی کا میں بزرگوں یا تے اسی کلے رہ گئے یا پھر وڈی خیرات ہونا انشاءاللہ. سر جی مصرا میں 4 باری ممبر تے ولایا گیا تے پڑھیا نہیں تے نہیں سی پڑھنا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل بابا جی شعر سنو. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں میرا کام ہو جائے گا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا جسے غدیر اٹھ کے بول یار داد تھوڑی ہے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. مل کے بولو حیدر حیدر. ایک نجف رسا نعرہ حیدری, دوجا نعرہ حیدری, تریجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری. ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. مجھے وہ عقل کا اندھا تھکنا نہیں. علی میں ٹور رہا ہوں. مجھے وہ عقل ہادی بھائی مولا آپ کی محنت قبول فرمائے. علی عباس اپنے قد سے بڑا شعر پڑھ رہے ہیں. مجھے نہیں یاد انچولی میں کیا ماحول بن گیا اب تو دنیا دیکھ بیٹھی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے. بھائی کیمرہ مین بندہ بتانا ہے. انکل جی بیٹھنا نہیں. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں.